کھانا بنایا. آئی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ سنیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی ہے، لاڈلی ہے نا، چہیتی ہے، لاڈلی ہے نا، اور سب سے چھوٹی بیٹی ہے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب پانی نکالتی تھی تو بغل میں باگرے آ گئے. پانی نکالنے سے ایکسٹریم محنت لگتی نا اندر سے، تو گاٹھیں آ جاتی ہیں. وہ گاٹھیں آ گئی تھی تکلیف کی وجہ سے، اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے گاٹھیں آ گئی تھی. تو علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ غلام آئے تھے، اللہ کے رسول بانٹ رہے تھے. کہا اپنے والد سے جا کے بولو ایک بار کچھ غلام تم بھی لے لو ایک آدھ غلام، تاکہ یہ پانی وغیرہ کا کام کر لیں گے نا. وہ گئی اور جا کر بیٹھی، بہت دیر بیٹھی، بولنے کی ہمت نہیں. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے فاطمہ؟ تو کہا آپ کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، سوچا کہ مانگ لوں ایک. تو کہا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ ہر نماز کے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر ہے نا، اور آخر میں لا الہ الا اللہ. یہ ایک روایت میں کہ سونے سے پہلے فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہے، یہ اس غلام سے بہتر ہے. چلے گئی خاموش. کیا کیا کام کرتی تھی روایت میں آتا، آپ کی سیرت پڑھیے. آپ پانی خود ڈول سے نکالتی کنویں سے، مطلب آج کے زمانے میں پانی بھرتی، اس کے لیے صبح 7 بجے اٹھ کے ہماری عورتوں کو بٹن دبانا پڑتا، موٹر کا پانی بھرتی ہے، پائپ لگانا پڑتا. اتنی محنت، پائپ لگانا مذاق تھوڑی ہے. کتنی کلو کیلوریز کی انرجی ویسٹ ہوتی ہے اس میں بیچاری عورتوں. تو یہ بھی تو ہے. تو پانی بھرتی، اس کے بعد چکی خود چلاتی، آٹا پیستی، اناج جو آتا اس کو خود پیستی، گھر میں گرنی تھی. آج ہماری عورتوں کو کتنی مشقت کرنا پڑتی، چکی والے کو 5 روپے کلو سے آٹا پسا کے لانا پڑتا. کیا محنت ہے نا. جاؤ ڈبہ رکھو، پھر ڈبہ آ رہا، وہ خود پیستی. اس کے بعد روایت میں آتا وہ گھر میں چولہا خود جلاتی، لکڑیاں ڈال کے چولہا جلانے میں کیا ہوتا، آنکھوں میں پورا پانی جاتا، آنسو نکلتے جب وہ لکڑی جلتی. تو چولہا خود جلاتی، کھانا خود بناتی. ہمارے پاس بھی عورتیں کھانا بنا رہی، کھانا بنانا، مائکرو ویوز میں ڈالنا نکالنا بھی تو مذاق ہے. اوونز، مائکرو ویوز، چولہوں پہ کرنا کتنی محنت ہوتی نا. لائٹر کو دباؤ، آگ لگاؤ، پھر وہ جل رہا، اور اس پہ بھی محنت. اگر وہ گیس رات میں بند ہوتی ہے اس کو کھولو، کتنی محنت کا کام ہے نا. فاطمہ زہرا چولہا جلاتی، کھانا بناتی، کپڑے دھوتی. ہمارے پاس بھی عورتوں کتنی محنت ہے کپڑے دھونے کی. آج کتنا مشکل ہوتی نا، جب تو سرفر بھی نہیں تھا. آج کل تو سرف ہے تو اور مشکل بڑھ گئی نا. جب آسانی تھی بغیر سرف کی تو کتنی مشکل ہوتی ان کو بیچاروں کو. سرف ڈالو، پھر وہ عورتیں جن کے پاس واشنگ مشین ہے جو کپڑے خود دھوتی، تو اور ٹینشن کتنا زیادہ ہوتا نا. واشنگ مشین کو سرف ڈالو، پروگرام سیٹ کرو، انگلیاں کتنی تھکتی اس کے اندر، اور پھر جا کے بیٹھ جاؤ 2 گھنٹے بعد وہ نکال کے سکھا کے رکھ دینے والی کا. اتنی محنت کر رہی ہے بیچاریاں. اب اتنا کام کرنے کے بعد تو ہماری بیوی تو رات میں لاتی ماریں گی ہم کو، ایک چل بہت ہوگا اتنی خدمت کر لی. ہمارے والد کی خدمت کرتی، ہماری تربیت کرتی، تو کیا بچا اس میں بھائی. پہلے یہ نکالو ذہن سے ہم کام زیادہ کر رہے ہیں. تم جو حالت میں اللہ کا شکر کرو اور محنت کرتے جاؤ، مزہ لو اس میں. دیکھو میں تو عام طور سے یہی بولتا ہوں، جب کسی کام کے کرنے میں آپ کو مجبور کر دیا، سچویشن چینج نہیں ہو رہی، تو سچویشن جب وہ نہیں ہے جو آپ پسند جس کو کرتے ہیں، تو اس سچویشن کو پسند کرنے لگو جس میں آپ ہو. آپ انٹرسٹ جنریٹ کریں گے اور آگے نکل جائیں گے. میں یہ اس بات کے کہنے سے کسی کو یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ اپنی بہوؤں پہ ظلم کرو، کیونکہ میری بات 100% ریلیٹڈ ٹو زمین زمانہ ماحول اور حالات اور فائنینشیل کنڈیشن پر ہے. اگزامپل بھی میں نے پورے ویسی دیا، واشنگ مشین، موٹر وغیرہ کی. لیکن کسی کی مالی حیثیت الگ ہوں گی، زمین زمانہ بدل جائیں گا. افریقہ کی حالت الگ ہے تو امریکہ کی حالت الگ ہے، تو یورپ کی حالت الگ ہے، سعودی کی حالت الگ ہے، گلف کی حالت الگ ہے، تو انڈیا کی حالت الگ ہے، تو بنگلہ دیش کی حالت اس سے بھی الگ ہے. زمین زمان، حالات، ماحول، معاشرہ اور اس کے فائنینشیل کنڈیشن پہ ڈیپینڈ ہے میرا جواب. تو اس سماج میں ان حالات میں عورتیں کتنا کام کرتی اتنا کام کرنا تو آپ کو لازم ہے. علماء کے فتوی یہ ہے، کتنا کام کرے اتنا، جتنا اس زمین زمان حالت میں اور آپ کے خدمت کے لوگ کام کرتے ہیں اتنا تو ضروری ہے کرنا آپ کو. لیکن دنیا کی سب سے افضل عورتوں میں سے ایک عورت اور جنت کی سردار جو ہوں گی عورتوں کی، وہ تو اتنا کام کرتی تھی. اس لیے میں نے ان کا ایگزامپل دے کے ریلیٹ کیا. تو کوئی نہ کرے فیض میں نے بول دیا واشنگ مشین نکالو تو روز کپڑے دھوئیں گی، اب ساس ایسا نہیں بول سکتی اس کو، یہ پھر ظلم ہو جائیں گا، یہ پھر ظلم. لیکن میں نے خالی ایک مثال دی سمجھنے کی. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز